الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، تقریباً گزشتہ 4 جمعوں سے پہلے آپ کی خدمت میں جمعے کے متعلق جو فضائل اور فوائد بیان کیے گئے ہیں، ان کی روشنی میں آج آپ کی خدمت میں جمعے کے معمولات بیان کیے جائیں گے تاکہ ہم آئندہ ان کی پابندی کریں اور ان کی پابندی کر کے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی، جمعے کے فضائل، اجر و ثواب، دعاؤں کی قبولیت حاصل کر سکیں. جمعے کے معمولات میں سب سے اہم معمول یہ ہے کہ ہم سب اس بات کی عادت ڈالیں کہ جمعہ اور شب جمعہ کی دل و جان سے بہت ہی قدر کریں. جمعہ اور شب جمعہ کی دل و جان سے بہت ہی قدر کریں اور جمعرات ہی سے نماز جمعہ کی تیاری شروع کریں، جس میں خاص طور سے یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جلد سے جلد حاضر ہونے کی عادت ڈالیں، کیونکہ سب سے زیادہ اجر و ثواب اسی کا ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے. چاہے اس مسجد میں جمعہ پڑھیں اور چاہے کسی دوسری مسجد میں جمعہ پڑھیں، لیکن اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ جس قدر جلد ہو سکے ہم نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں، تاکہ نماز جمعہ کا جو ثواب عظیم ہے وہ ہمیں ہر جمعے بآسانی حاصل ہوتا رہے. دوسرا معمول یہ ہے کہ چونکہ جمعے کی شب میں بھی اور جمعے کے دن میں بھی یہ فضیلت ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا
بڑھ جاتا ہے. ہر نیکی کا ثواب 70 گنا لکھا جاتا ہے. چنانچہ اگر ایک مرتبہ ہم یاسین شریف پڑھیں گے تو 70 یاسین شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. اگر ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو 70 صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ثواب ملے گا. اگر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو 70 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. اگر ایک مرتبہ اشراق پڑھیں گے تو 70 اشراق پڑھنے کا ثواب ملے گا. ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، جو آپ کے سامنے پہلے بیان ہو چکا ہے. اس لیے جمعرات سے لے کر جمعے تک جو نیکی ہم کر سکتے ہیں دریغ نہ کریں. نوافل بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، تسبیحات بھی پڑھیں، صدقہ خیرات بھی کریں، صلہ رحمی بھی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں، اہل و عیال کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کریں، انہیں بھی نماز جمعہ کے لیے تیار کریں، اور جو جمعے کے دیگر معمولات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوں گے ان کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور کراتے رہیں. لہذا ایک معمول جمعے اور شب جمعہ میں یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے، ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کرے. سورہ کہف رات میں ہی پڑھ سکتے ہیں، دن میں ہی پڑھ سکتے ہیں، جمعے سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں. 24 گھنٹے میں کسی وقت ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنا لیں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، ایک تو یہ کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دجال کا فتنہ جو قیامت قریب برپا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. وہ اتنا خوفناک فتنہ ہے اور اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتیوں کو اس سے خبردار کیا ہے اور ڈرایا ہے. اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور اس فتنے سے آپ نے آگاہ فرمایا ہے اور فرمایا کہ زمین پر اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہے جتنا بڑا فتنہ یہ ہے. اور یہ فتنہ اللہ بچائے ایسا ہے کہ جیسے جو زندہ پر بھی ہوگا مردے پر بھی ہوگا. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو اس وقت مر چکا ہوں گا اور میری تو قبر کا بھی نام و نشان نہ ہوگا تو مجھے اس سے کیا ڈرنا اور مجھے کیا ضرورت ہے اس سے بچنے کی. نہیں، یہ فتنہ ایسا ہے کہ جو مردہ پر بھی ہوگا. کسی بھی مردے کو کھڑا کر کے اپنے اوپر اور اپنی خدائی کے دعوے پر ماننے کے لیے مجبور کر دے گا، ورنہ تو سخت اذیت و تکلیف دینے کی کوشش کرے گا. تو مردے بھی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں گے، زندہ تو ہوں گے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے تشریف لائیں گے زمین پر اور وہ اس کا خاتمہ فرمائیں گے. اتنا بڑا یہ فتنہ ہے. جو سورہ کہف جمعے جمعے پڑھا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے فتنے سے اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. دوسرے قیامت کے دن جو 1000 سال کے دن کے برابر ہوگا، جو 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، وہ بڑا ہی خوفناک دن ہوگا. تو 1000 نہیں 50,000 سال کے برابر ہوگا قیامت کا دن. تو اس میں 10,000 سال تک اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اور اندھیرا بھی قیامت کا اندھیرا ہم یہاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہاں بند کمرے میں اگر لائٹ غائب ہو جائے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا. تو اس مجمع میں اور پھر ہر طرف تاریکی تاریکی اندھیرے اندھیرا کیسا خوفناک اور خطرناک اندھیرا ہوگا
وہاں روشنی کی ضرورت پڑے گی. تو جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زمین پر اس کے پیر ہوں تو اس کے پیر سے لے کر آسمان تک نور عطا فرمائیں گے. وہ نور اس کے آگے آگے چلے گا. جیسے ٹارچ اور لائٹ آدمی کے ہاتھ میں ہو تو اندھیرے میں آدمی اس کی روشنی میں آتا ہے، جاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے. اسی طرح سورہ کہف کے نور کی روشنی میں وہ آرام سے آئے گا اور جائے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کی یہ فضیلت ہے. ان میں سے سورہ کہف بھی ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول رکھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زبردست نور پائے گا، اور وہ نور قیامت کی تاریکیوں میں اس کے آگے آگے چلے گا اور اس کی رہنمائی کرے گا، جو بہت بڑا فائدہ ہے. اس لحاظ سے ہمیں رات میں دن میں کسی وقت بھی سورہ کہف ایک مرتبہ پڑھ لینی چاہیے. تیسرا معمول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص الخاص تحفہ عطا فرمایا ہے اور ان کے توسط سے ہمیں ملا ہے. اس کا نام ہے صلاۃ التسبیح. اس کا نام ہے صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح خاص الخاص ہدیہ ہے یہ، اور خاص الخاص تحفہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوں گے. کبیرہ گناہ بھی، صغیرہ گناہ بھی، جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، اگلے پچھلے نئے اور پرانے، بغیر اب کوئی گناہ باقی نہیں بچا. تو ہر قسم کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اس کی فضیلت میں جو کبیرہ کا ذکر ہے اس سے مراد معروف کبیرہ نہیں ہے، بلکہ صغیرہ گناہوں میں جو کبیرہ ہو وہ مراد ہے اس سے. کیونکہ جو عام کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، توبہ ہی سے وہ معاف ہوتے ہیں. البتہ صغیرہ گناہوں میں بھی کچھ بڑے ہوتے ہیں جو بنسبت اوروں کے بڑے ہیں، وہ بھی صغیرہ اور یہ بھی صغیرہ. تو وہ صغیرہ جو گناہ صغیرہ کے اندر ہے اس میں جو کبیرہ ہے وہ معاف ہو جاتا ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے سے. لہذا پھر آپ نے فرمایا چچا اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھنا، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنا، ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھنا، مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لینا، سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی اہمیت کے ساتھ آپ نے یہ ہدیہ اپنے چچا کو عطا فرمایا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ التسبیح جمعے کے دن زوال کے بعد پڑھا کرتے تھے. جمعے کے دن زوال کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ان کا معمول تھا. تو یہ افضل ہے، سے ہو سکے تو جمعے کے دن زوال کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھ لینی چاہیے. ویسے جمعے میں شب جمعہ میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. جمعرات کو مغرب کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں، جمعے کے دن اشراق میں ہی پڑھ سکتے ہیں، چاش کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد جمعے کی نماز سے پہلے پڑھیں، اور اس کا بھی موقع الحمدللہ مل جاتا ہے آسانی سے. اگر ہم جلدی مسجد میں آنے کی عادت ڈال لیں اور اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہر جمعے زوال کے بعد جمعے سے پہلے ہماری صلاۃ التسبیح ہو سکتی ہے. تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا یہ معمول ہونا چاہیے. اور ایک معمول یہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان جمعے اور شب جمعہ میں، جمعہ اور شب جمعہ میں اللہ پاک نے جمعے کی وجہ سے ایک گھڑی مسلمانوں کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس گھڑی میں وہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی. اب وہ گھڑی کب ہوتی ہے؟ اس میں 40 اقوال ہیں. ان 40 اقوال میں سے 2 قول سب سے زیادہ قوی اور راجح ہیں. یہ کہ ایک تو جمعے کے دن سورج ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے، سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے
اگر دعا کا اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں وہ گھڑی آتی ہے جس میں وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اس وقت دعا کر لیا کرے۔ اس میں بھی مسجد میں ہونا ضروری نہیں ہے، آپ دکان پر ہو، آفس میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، مگر اس وقت گھڑی دیکھ کر کے دل میں دعا کرنے کی عادت ڈال لیں اور معمول بنا لیں، تاکہ یہ جو فضیلت ہمیں دی گئی ہے اور قبولیت کا خاص الخاص وقت ہمیں انعام کے طور پر ملا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہر آدمی کی دعائیں ہوتی ہیں، آدمی چاہتا ہے کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے، تو بھئی یہ وقت ہے ہمارے پاس، اس میں گر گڑا کے توجہ دھیان سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ تو ایک وقت تو یہ ہے، اور دوسرا وقت یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو اس وقت سے لے کر کے نماز کے ختم تک وہ گھڑی آتی ہے، جس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ جب وہ پہلا خطبہ دے کر کے ممبر پہ بیٹھتا ہے اس وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت زبان سے دعا کرنے کے بجائے دل میں دعا کرنے میں زیادہ احتیاط ہے کہ دل میں آدمی کوئی نہ کوئی دعا سوچ کر رکھے، اور جب یہ وقت آئے تو دل میں اللہ تعالی سے دعا مانگ لے، تو یہ بھی دعائے قبولیت کا وقت ہے، اور انشاءاللہ اس میں بھی دعا قبول ہوگی۔ اور ورنہ جمعے کی نماز کے بعد تو دعا ہوتی ہی ہے، اس میں ہم امام کے ساتھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں اور اپنی دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ ہم امام کے ساتھ دعا کرنے کے پابند نہیں ہیں، اختیار ہے، چاہے امام کی دعاؤں پر آمین کہتے رہے اور یہ اپنی کوئی دعا مانگنا چاہے آسانی کے ساتھ مانگتے رہے۔ امام اپنی دعا مانگ رہے ہیں، ہم اپنی دعا مانگیں، یہ اپنی بھی دعا مانگتے رہے، امام کی دعا پر بھی آمین کہتے رہے، دونوں طرف سے جو بھی دعا قبول ہوگی وہ ہمارے لیے باعث برکت اور باعث کامیابی اور فلاح و صلاح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک خاص معمول جمعہ اور شب جمعہ کے اندر یہ ہے کہ متعدد حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا، اور جو آدمی جمعے کے دن یا شب جمعہ میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، 30 دنیا کی 70 آخرت کی۔ اور جب کوئی بندہ یہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے اس درود کے لیے، وہ درود کو لے کر کے میرے پاس میری قبر میں آئے گا اور درود شریف پڑھنے والے کا نام، اس کا نسب، اس کے قبیلے کا نام لے کر کے مجھے بتائے گا، اور پھر بتا کر کے اس کو ایک سفید کتاب کے اندر محفوظ کر دے گا۔ اس قدر فضیلت درود شریف 100 حاجتیں اگر ہماری پوری ہو جائے تو دنیا کے بھی کام بنے اور آخرت کے بھی کام بنے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی 80 مرتبہ جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے، جمعے کی شب میں یا دن میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، گناہ صغیرہ کی معافی مراد ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ جو 40 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے 40 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں یہ فضیلت بھی ہے کہ جو آدمی خلوص سے درود شریف پڑھے، اخلاص سے درود شریف پڑھے اور وہ قبول ہو جائے، ایک درود شریف پڑھے اخلاص سے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے 80 سال گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم جمعے اور شب جو وہ روشن رات شب جمعہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کی شب جو روشن رات ہے اور جمعے کا دن جو شاندار دن ہے، اس میں کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھو، کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھو، اس لیے کہ
جب تم میرے پر کثرت سے درود شریف پڑھو گے تو وہ میری خدمت میں اور میری جناب میں پیش ہوگا اور میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی ہم سب حضور کی دعا کے محتاج ہیں, ہم سب حضور کی استغفار کے محتاج ہیں. جب ہیں تو بھائی کثرت سے درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں. اب کتنا درود شریف پڑھیں تاکہ کثرت پر عمل ہو؟ اس میں علماء کے 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ کم سے کم 300 مرتبہ پڑھنا, کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. جو آدمی 300 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو سمجھ جائے گا اس نے کثرت سے درود شریف پڑھا. دوسرا قول یہ ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھے گا, 1000 مرتبہ. تو جو 1000 مرتبہ پڑھے گا وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا. یہ درمیانہ درجہ ہو گیا. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا کہلائے گا. اور مسجد کے سابق خطیب ہمارے استاد محترم حضرت مولانا صاحبان مامور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا تھا. اور حضرت نے خود ہی مجھ سے فرمایا کہ بانی دارالعلوم کراچی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جمعے کے دن 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول تھا. تو یہ اتنے مصروف اور مشغول حضرات مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ ایک اکیلے ایک اکیڈمی کے برابر کام کرتے تھے, جن کے نمونہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں. تو وہ اتنے مشغول, اتنے مصروف اور ساری دنیا کے اہم امور کو انجام دینے والے, وہ تو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور ہم سے 1000 مرتبہ بھی درود شریف نہ پڑھا جا سکے تو ہم سے زیادہ کاہل کون ہوگا پھر. اس لیے بھائی درود شریف 3000 مرتبہ بھی پڑھنا 24 گھنٹے میں کوئی مشکل نہیں. سچ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی نشست میں 3000 پڑھنا چاہیں تو آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. آدھے گھنٹے میں 3000 مرتبہ درود شریف ہو تو پھر باقی آدھا گھنٹہ کم 24 گھنٹے پھر بھی ہمارے پاس ہے. اس میں بھی ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ درود شریف کے بڑے فضائل ہیں. عام فضیلت درود شریف کی ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, ایک مرتبہ, اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں ایک درود شریف پڑھنے پر. اب 100 دفعہ پڑھو تو 1000 رحمتیں ہو گئی, 1000 نیکیاں ہوں گی, 1000 گناہ صغیرہ معاف ہوں گے, 1000 درجے بلند ہوں گے 100 دفعہ پڑھنے میں, 100 دفعہ پڑھنے میں. اور جو 1000 مرتبہ پڑھے گا تو ابھی حساب آپ لگا لو. تو درود شریف ایسی عبادت ہے جو مقبول ہی مقبول ہے اور ایسی زبردست عبادت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو سب سے زیادہ حضور کے قریب کرنے والی ہے. درود شریف کی کثرت اور اسی طریقے سے سنتوں پر عمل کرنے کی کثرت, یہ دو عمل ایسے ہیں جس کی یہ خاص فضیلت ہے کہ جو آدمی ان 2 باتوں کا اہتمام کرے گا, ایک تو درود شریف ہر وقت پڑھنے کا معمول بنائے گا اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لے گا, یعنی روزانہ اس کا یہ معمول ہو کثرت سے درود شریف پڑھے اور ایسی زیادہ سے زیادہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہر موقع کی موجود ہیں اور اردو میں بھی الحمدللہ کتابیں موجود ہیں جس میں نمونے کے طور پر تھوڑی تھوڑی سنتیں بتائی گئی ہیں. جیسے علیکم سنتی ہے, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان میں علیکم سنتی میں 24 گھنٹے کی سنتیں بتائی گئی ہیں. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب کا نام ہے. اس کے اندر حضور اس میں انسان کی پیدائش سے موت تک کی سنتیں بتائی گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں جس کے اندر سنتوں کا بیان موجود ہے, لیکن ہم اردو میں یہ 2 کتابیں بڑی معتبر اور بڑی آسان اور عام فہم ہیں. ان کا مطالعہ کر کے زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کریں تو سنتوں پر کثرت سے عمل کرنے والا اور یہ کثرت سے سنتوں کا معمول بنانے کا یہ ثواب ہے اور یہ فضیلت ہے کہ جو آدمی زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ قیامت کے دن حضور قریب ہوگا. ہمیں وہ کیا چاہیے. اور دنیا میں بھی اس کا ایک بڑا فائدہ بعض لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوتا ہے
اور زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، خواب میں اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت برحق ہے، چاہے کسی شکل میں اس کو زیارت ہو، لیکن اس نے حضور ہی کو دیکھا۔ شیطان حضور کی شکل میں خواب کے اندر کسی کو نظر نہیں آ سکتا، اس کو مجال نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کر سکے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو حاصل ہو جائے۔ جتنے بھی آدمی اس پہ شکر ادا کرے کم ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسری کثرت سے پڑھنے والوں کو اور سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والوں کو عام طور پر اللہ تعالیٰ یہ نعمت عظمیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں، جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور انسانی کی طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے، تو بہت بڑی دولت ہے یہ۔ اور آخرت میں حضور کی نزدیکی حاصل ہونا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام معمولات پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعے میرا سفر متوقع ہے، آئندہ جمعے میرا سفر متوقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور رحمتیں حاصل کر کے آخرت کا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا ذخیرہ حاصل کر سکیں۔ مسلمانوں میں دینی اعتبار سے جو زبردست زوال آیا ہے اور آیا ہوا ہے، اس سے ہمارے دلوں میں جمعے کی بھی جو عظمت ہونی چاہیے اور اس دن کی جو قدر ہونی چاہیے وہ نہیں رہی، اور اکثر مسلمان جمعے کو عام دنوں کی طرح سمجھتے ہیں اور عام دنوں کی طرح جمعے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، جس کی ایک وجہ جمعے کے دن کے فضائل کا نہ جاننا ہے، جس کی وجہ سے قدر نہیں ہے، اور اس دن سے جو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ملک ہے تو مسلمانوں کا، لیکن افسوس اور صد افسوس کہ اب بھی ہم ذہنی طور پر انگریز کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں چھٹی بھی اتوار کے دن ہوتی ہے، جمعے کو نہیں ہوتی۔ یہ وہی انگریزوں کی تہذیب سے متاثر ہونے اور ذہنی غلامی کی علامت ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری زبان اردو ہے، تو ہمارے ملک کی سرکاری زبان اردو ہونی چاہیے، لیکن نہیں، عمل انگریزی زبان کے مطابق ہو رہا ہے۔ تمام سرکاری کاغذات اللہ ماشاءاللہ، عدالتوں کے فیصلے سب انگریزی کے اندر ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے؟ کیا ہمارا ملک آزاد نہیں ہے؟ آزادی کو 70 سال گزر چکے، اب تک ہمیں انگریزوں کی ذہنی اور عملی غلامی سے نجات نہ ملی۔ اس میں ہمارا قصور، ہماری کوتاہی ہے، ہماری حکومت کی کوتاہی ہے۔ تو ایسی چھٹی بھی ہمارے یہاں بجائے جمعے کے اتوار کو ہوتی ہے، یہ بھی انگریزی غلامی کی واضح علامت اور نشانی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں جمعہ کا دن ہفتے میں عبادت کا دن ہے اور بندگی کا دن ہے، اس کے خاص خاص فضائل ہیں،
بڑا اس کا اجر و ثواب ہے، اس کے باوجود ہم جمعے کے دن چھٹی نہیں کر سکتے۔ چھٹی ہماری اتوار کو ہوتی ہے، جو عیسائیوں کا عبادت کا دن ہے، جیسے ہفتے کا دن یہودیوں کی عبادت کا دن ہے اور مسلمانوں کا عبادت کا دن جمعے کا دن ہے، لیکن مسلمان ملک ہوتے ہوئے یہاں پر چھٹی جمعے کو نہیں ہے، اتوار کو۔ اس وجہ سے میں نے یہ موضوع منتخب کیا تاکہ کم از کم ہم جو یہاں جمع ہوتے ہیں تو ہمیں کم از کم معلوم ہو کہ جمعہ کا دن کتنا اہم دن ہے اور اس کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں، اور نماز جمعہ اہم ترین نماز ہے جس کا ثواب عظیم ہے۔ لہذا ہمیں اپنے طور پر ان فضائل کو سننے کے بعد اس دن کی دل و جان سے قدر کرنی چاہیے، اور جمعرات ہی سے جمعے کے دن کے فضائل، فوائد، برکات اور اجر و ثواب اور زیادہ سے زیادہ ہمہ قسم کے اعمال صالحہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے۔ چنانچہ جمعے کے دن کی ایک فضیلت یہ ہے جو ایک حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو جمعے کے دن ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر جمعے مسلمانوں کو ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جس کی وضاحت حدیث شریف میں اس طرح سے ہے کہ جو آدمی گرمی کے زمانے میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو آدمی جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد نماز عصر کا انتظار کرتا ہے، یعنی اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ مجھے عصر کی نماز مرد ہے تو باجماعت ادا کرنی ہے، خاتون ہے تو اپنے گھر میں وقت پر عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح ہر جمعے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اندازہ کرو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم حرمین شریفین سے اتنی دور ہیں کہ ہر جمعے حج نہیں کر سکتے، اور حج تو کوئی بھی سال میں ایک ہی مرتبہ کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتا۔ ہاں عمرہ جو ہے ہر آدمی روزانہ کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ حرمین شریفین میں حاضر ہو، تو ہم اتنی دور ہیں کہ ہر جمعے جا بھی نہیں سکتے، اور آج کل کے کورونا کے حالات میں تو اور بھی زیادہ سخت پابندیاں ہیں جو اب نرم پڑ رہی ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حاضری کے ساری رکاوٹیں دور فرما دیں اور پہلے کی طرح نہایت آسانی اور سہولت سے بار بار حج کے لیے اور عمرے کے لیے حاضر ہو سکے۔ لیکن اگر ہم جمعے کے دن جمعے کی قدر کریں اور نماز جمعہ سنتیں ادا کرتے ہوئے اہتمام کے ساتھ بر وقت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جمعے کے دن کون ہوگا جو عصر کی نماز چھوڑے گا؟ جمعے کے دن کون ہوگا جو عصر کی نماز نہیں پڑھے گا؟ عام طور پر جو نماز پڑھنے والے مسلمان خواتین و حضرات ہیں ان کو جیسے روزانہ عصر کی نماز ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے، جمعے کے دن بھی ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ عصر کی نماز قضا نہ ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے دکان پر ہو، چاہے گھر پر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، لیکن عام طور پر جو مسلمان خواتین و حضرات نماز باجماعت کے پابند ہیں وہ عصر کی نماز کی فکر رکھتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، اور ایسے ہی مسلمان خواتین، ایسے ہی مسلمان الحمدللہ نماز جمعہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو جو جمعے کی نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں وہ یقیناً عصر کی نماز بھی پڑھنے والے ہیں، اور جو ان دونوں نمازوں کے پڑھنے والے ہیں
ان کو ہر جمعے ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے جو بڑی خاص فضیلت ہے، وہ یہ کہ جمعے کے دن جو بھی نیک عمل کیا جائے، جمعے کے دن جو بھی نیک عمل کیا جائے اس کا 70 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جیسے عام دنوں میں ہم ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھیں تو ایک یاسین شریف کا ثواب ہوگا، اور قرآن و حدیث کے مطابق حضور کی امت کو اللہ پاک نے یہ انعام دیا ہے کہ ان کی ہر نیکی کم سے کم 10 گنا لکھی جائے گی، یعنی ان کی ہر نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ضرور ملے گا، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی۔ لیکن جمعے کے دن اگر وہی نیکی کریں گے تو 70 گنا وہ نیکی لکھی جائے گی۔ لہذا عام دنوں میں اگر ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھیں گے تو ایک یاسین شریف کا ثواب ہوگا، یا 10 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کے برابر ثواب ہوگا۔ جمعے کے دن 70 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ جمعے کے دن صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو 70 صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن 100 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیں گے تو ایسا جیسے اس نے 70 تسبیح قل ہو اللہ احد کی پڑھی۔ اگر کسی نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، یا 100 روپے خیرات کیے، یا صلہ رحمی کی، یا کوئی اور نیک کام کیا، تو ہر نیکی کا ثواب جمعے کے دن 70 گنا لکھا جاتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے! اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور جمعرات کی شام سے، جمعرات کی شام یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے جمعے کے دن غروب تک جو نیک کام بھی ہو سے کریں، جو نیک کام بھی ہو سے کریں، کیونکہ یہ فضیلت کسی خاص عمل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر نیک عمل کا ثواب جمعے کے دن اور شب جمعہ کے اندر 70 گنا لکھا جاتا ہے۔ تو جو مسلمان صاحب معمولات ہیں وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، اور گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں، پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے ہیں، اور دیگر اعمال صالحہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو انہیں یہ فضیلت یاد رکھنی چاہیے کہ جمعے کے دن کریں گے یا شب جمعہ میں اگر کوئی نیکی کریں گے تو 70 گنا اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے کہ عرفے کا دن سب سے افضل دن ہے، عرفے کا دن سب سے افضل دن ہے۔ اگر عرفے کے دن جمعہ آ جائے تو عرفے کے دن حرم مکہ مکرمہ میں حج ہوتا ہے، تو اس حج کا ثواب 70 حج کے سے بھی افضل ہوگا، 70 حج سے بھی افضل ہوگا وہ۔ اسی لیے جب کبھی جمعے کے دن حج ہوتا ہے تو ساری دنیا سے مسلمان جوگ در جوگ پہنچنے کی اور حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو۔ اور اس فضیلت کی وجہ سے بعض علماء نے اس حج کو حج اکبر بھی کہا ہے۔ حج کو حج اکبر جو کہا جاتا ہے تو اس کی 3 وجہ بیان فرمائی ہیں علماء کرام نے۔ ایک تو اسی وجہ سے جمعے کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں کہ یہ حج 70 حجوں سے افضل ہے، 70 حج سے افضل ہے جمعے کا حج۔ سبحان اللہ۔ ایسے اگر کوئی جمعے کے دن عمرہ کرے گا تو وہ بھی 70 عمروں سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو اس وجہ سے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اس لیے ساری دنیا میں حج اکبر مشہور ہو جاتا ہے، اور لوگ ساری دنیا سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ عظیم فضیلت حاصل ہو۔ دوسری وجہ اس لیے حج اکبر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ جمعے کے دن تھا۔ تو حضور نے چونکہ جمعے کے دن حج کیا تھا اس لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ حج اکبر کہنے کی یہ دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ حج اکبر کی یہ ہے کہ عمرہ حج اصغر ہے، عمرہ
حج اصغر ہے، لہذا جمعہ وہ خالی حج اکبر ہے. حج جو ہے وہ حج اکبر ہے، یعنی حج اکبر اس وجہ سے ہے کہ یہ عمرے کے مقابلے میں عمرہ چھوٹا حج ہے، حج بڑا حج ہے، اس لیے بھی اس کو حج اکبر کہتے ہیں. اس میں جمعے کے دن ہونے کی وجہ کا اعتبار نہیں ہے، بس حج اکبر جمعہ، حج اکبر حج کو کہتے ہیں، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں. 3 وجہ ہو گئی حج اکبر کہنے کی. بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر جمعے کے دن کوئی نیکی کی جائے، چنانچہ جمعے کے دن اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو 70 نماز جنازہ پڑھنے کے برابر ہے. اور 1 مرتبہ کوئی کسی کی نماز جنازہ پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے. نماز جنازہ پڑھنے والوں کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 1 قیرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے. اور اگر وہ دفن میں بھی شریک ہو، تدفین میں بھی آدمی شریک ہو جائے تو اس کو بھی 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے. تو لہذا نماز جنازہ بھی پڑھے اور اس کی تدفین میں بھی شرکت کرے تو اس کو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے. اور اگر خالی جمعے کی نماز پڑھے، وہ جنازے کی نماز پڑھے اور تدفین میں شریک نہ ہو سکے تو 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے. جمعے کے دن 70 قیرات کے برابر ثواب ہوتا ہے. اگر کوئی جمعے کے دن نماز جنازہ پڑھے گا تو 70 جنازوں کا ثواب ملے گا، اور 1 نماز جنازہ کا ثواب 70 قیرات کے برابر، 1 قیرات کے برابر ہے. تو اس طرح 70 قیرات کا ثواب ہو جائے تو 70 قیرات 70 احد پہاڑ کے برابر ہو. اندازہ کرو جمعے کے دن نماز جنازہ پڑھنا کتنا ثواب ہے. اسی طرح ایک فضیلت جمعے کی یہ ہے، سبحان اللہ، وہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بس دل و جان سے ہمیں بس دل بھی جھکا دینا چاہیے، گردن بھی جھکا دینا چاہیے. جھکانے کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول کی تابع داری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک سے اپنی امت کے مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں، ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے لیے استغفار فرماتے ہیں. جمعے آپ کا یہ معمول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تھوڑی سی وضاحت ایک دوسری روایت میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرا تمہارے اندر رہنا بھی موجب رحمت ہے، اور دنیا سے پردہ کرنا بھی اور دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے حق میں موجب رحمت ہے. یہ فرمایا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرا تمہارے اندر زندہ رہنا بھی تمہارے لیے موجب رحمت ہے، اور تمہارے اندر سے وفات پا کر عالم برزخ میں چلے جانا بھی تمہارے لیے موجب رحمت ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ کا ہمارے درمیان تشریف فرما رہنا اور آپ کا ہمارے درمیان حیات رہنا تو موجب رحمت ہونا سمجھ میں آتا، اس لیے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی، ہر مشکل کا آپ حل ہیں، آپ کی رہنمائی اور رہبری ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. نیز قرآن شریف میں اللہ پاک نے یہاں تک فرمایا ہوا ہے کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ سے، کافروں نے حضور سے کہا کہ جس عذاب کا آپ ہم سے ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان نہیں لائے تو فلاں عذاب آ جائے گا جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر آیا ہے، تو وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا. لہٰذا تو اللہ پاک نے اس پر آیت نازل فرمائی کہ جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں ہم اپنا عذاب نازل نہیں کریں گے. اللہ جب تک آپ دنیا میں تشریف فرمائیں آپ کی موجودگی میں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، کیوں ہم رحمت للعالمین ہم نے آپ کو بنایا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر میرا رہنا بھی موجب رحمت ہے. اور صحابہ کرام نے کہا یہ تو ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا وجود اور آپ کا دنیا میں تشریف رکھنا بلا شبہ ہمارے حق میں موجب رحمت ہے، لیکن دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیسے آپ کا وجود ہمارے حق میں موجب رحمت ہوگا؟
تو آپ نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور عالم برزخ میں منتقل ہو جاؤں گا تو تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے. چنانچہ ہفتے میں 1 یا 2 دن آپ کے اعمال یعنی امت کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں, تو تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے. تو اگر میں تم کو نیک کاموں میں مشغول دیکھوں گا, اچھے اچھے کاموں کو کرتا ہوا دیکھوں گا تو مجھے خوشی ہوگی. اس لیے کہ آپ اسی لیے تشریف لائے تھے کہ لوگ ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں, زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہی آپ کے تشریف لانے کا مقصد تھا. تو اس میں جب میں اس طرح دیکھوں گا تو مجھے خوشی ہوگی. اور اگر میں دیکھوں گا کہ تم نیک کاموں میں لگے ہوئے نہیں ہو, گناہوں کے اندر مبتلا ہو, تو تمہارے لیے استغفار کروں. یہ اس لیے آپ نے فرمایا یہ میرا تمہارے لیے موجب رحمت ہونا دنیا سے جانے کے بعد. تو اس حدیث میں دیکھو جمعے کی یہ فضیلت آئی ہے کہ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سب کے لیے استغفار فرماتے ہیں. تو آپ کا استغفار تو ہمارے لیے بڑی ڈھارس ہے اور بڑا قیمتی ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کو تکلیف دینے سے بچنے کی توفیق عطا کرے. حضور کو تکلیف ہوگی تو ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے ہوگی, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوگی, ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہوگی, نافرمانیوں میں اور گناہوں میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوگی. لہذا اس سے ہم لوگ بچنے کا اہتمام کریں, جس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم جمعے کی قدر کریں. جمعے کے دن اور نماز جمعہ بڑے قیمتی عمل ہے. جمعہ کے دن بڑا قیمتی دن ہے اور نماز جمعہ بڑی قیمتی اور بڑی فضیلت کی نماز ہے, جس کے فضائل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. جمعے کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو آدمی جمعے کی سنتیں ادا کر کے نماز جمعہ کے لیے جائے, جمعے کی سنتیں ادا کر کے نماز جمعہ کے لیے جائے, اور چند سنتیں حدیث میں آئی ہیں کہ جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے اور اپنے بالوں میں کنگھا کرے, تیل لگائے اور اچھے کپڑے پہنے اور جلدی نماز جمعہ کے لیے جائے, جلدی نماز جمعہ کے لیے جائے, سکون اور وقار سے جائے اور 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھے, جہاں آسانی سے جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے, کندھے پھلانگ کر کے بھی آگے نہ جائے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, اور پھر وہاں جا کر کے جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی توفیق دے دے وہ نماز پڑھے اور کسی سے دنیا جہاں کی باتیں نہ کرے. تو اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک اس کے سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, اس لیے انہوں نے اپنے ایماندار بندوں کی مغفرت کے بڑے بہانے رکھے ہوئے ہیں. یعنی بہانے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہ معاف فرماتے ہیں. اور خود قرآن شریف میں فرما دیا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے بچنے کا تم کو حکم دیا گیا ہے تو چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے. نکفر عنکم سیئاتکم, تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے اور تم کو باعزت طریقے سے جنت میں داخل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا. اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ ایک نماز کے بعد جب آدمی دوسری نماز پڑھتا ہے تو درمیان کی مدت کے لیے دوسری نماز پڑھنے پر سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, اور گناہوں کے کفارے سے گناہ صغیرہ کا معاف ہونا مراد ہے. گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے. تو دن میں جو آدمی 5 مرتبہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیانی وقفے کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اس طرح 24 گھنٹے گناہ آدمی کے معاف ہوتے رہتے ہیں. اور ایک جمعے کے بعد جب دوسرا جمعہ پڑھتا ہے, ایک جمعے کے بعد جب دوسری نماز جمعہ پڑھتا ہے تو دوسری نماز جمعہ پڑھنے سے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جتنے اس کے گناہ صغیرہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک رمضان کے روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر جب دوسرے رمضان میں روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے تو پچھلے رمضان سے آنے والے رمضان کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب روزانہ 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر گناہ کہاں باقی بچے.
تو بھائی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا صرف ایک ہی اثر نہیں ہوتا ہے کہ خالی گناہ معاف ہوں. اگر اس کے گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے تو اس کے درجات بلند فرماتے ہیں. اور کبائر کی بھی باری آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. وہ چاہے تو اپنی رحمت سے کسی بندے کے عمل پر اسے کبیرہ گناہ بھی از خود معاف فرما دے، وہ اس پہ پوری طرح قادر ہے. لہذا ضابطہ تو یہی ہے کہ اعمال صالحہ سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے، لیکن وہ گناہ کبیرہ بھی معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے، ورنہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ انہوں نے اپنی رحمت سے کھولا ہوا ہے. اگر کسی سے گناہ کبیرہ ہو بھی گئے ہے یا ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اپنے اگلے پچھلے تمام کبیرہ گناہوں سے بھی معافی مانگ لے. تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے جتنے گناہ صغیرہ ہیں وہ ان نمازوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں. تو جمعہ ہمارے لیے اتنا قیمتی ہے، اس لیے ہمیں جمعے کے دن کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اور ایک عجیب فضیلت ہے ایک حدیث میں کہ جو آدمی نماز جمعہ کے بعد یہ چھوٹا سا کلمہ 100 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، یاد کر لیں بھائی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی 100 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ العظیم و بحمدی. تو پڑھنے والے کے 1000 گناہ، اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب زندہ ہیں تو بھی اپنے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ، اور اگر وفات پا گئے تو زبردست ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ. جو آدمی نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، تو پڑھنے والے کے 1000 گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوتے ہیں. تو بھئی یہ عمل کیا مشکل ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی نماز فجر سے پہلے جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھے تو اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. اب سمندر کے جھاگ تو بے شمار اور بے حساب ہوتے ہیں، کوئی آدمی انہیں گن نہیں سکتا، لیکن 3 دفعہ پڑھنا سب کے لیے آسان. تو ہم لوگ اس کو بھی یاد رکھیں کہ جب جمعہ کے دن، ویسے تو صبح شام تسبیح پڑھتے ہی ہیں، جمعہ کے دن پڑھیں گے تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اگر کسی کے معمول میں استغفار نہیں ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے معمول میں نہیں ہے، تو ایک تو معمول ہونا چاہیے، کیونکہ استغفار کی تسبیح صبح شام پڑھنی چاہیے. یہ تو ہمارا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے. اب تو جمعے کے دن خود بخود ہو جائے گا یہ معمول انشاءاللہ. پھر بھی 3 دفعہ پڑھنا بہرحال کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس یاد رکھنے کی بات ہے بس. اور یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ فضیلت لکھ کر کے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ جو دیوار ہے بس وہاں پر اپنے چٹ لگا لے گا، تو جب وہاں نظر پڑے گی تو یاد آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. عورتوں کو بھی یاد آ جائے گا، مردوں کو بھی یاد آئے گا. کچھ محنت تو کرے وہ ہاتھ پاؤں ہلائیں اور ہلا کر کے یاد دہانی کا انتظام کر لیں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، بس یہ فضیلت وہاں لکھ لیں. پھر جہاں جمعے کے دن آیا اور فجر کی نماز سے پہلے ہی، عام طور پر سب اپنے گھروں میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فجر کی سنتیں گھر میں پڑھے اور وہی پڑھ کر کے 3 دفعہ پڑھنا ہے. کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی لمبا وقت بھی اس میں نہیں لگتا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے اور سارے گناہ اپنے معاف کروا لے، یعنی گناہ صغیرہ. تو وہی جمعہ کا دن بڑا عظیم الشان دن ہے. ہر نیکی کا ثواب 70 گناہ ہے، اور یہ سبحان العظیم و بحمدی پڑھنے والے کا یہ ثواب ہے. لہذا اس دن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن ہم جمعے کی ساری سنتیں ادا کرنے کا اہتمام کر کے جلد سے جلد مسجد میں آنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.